أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا لله وإنا إليه راجعون وہ جسے جبریل جھولا جھلاتا تھا، وہ جسے سیدہ گود میں لٹا کے چکی پیستی تھی، وہ جسے نبی اپنے دوش پر بٹھا کر بار بار صحابہ کرام کو متوجہ کرتے تھے، میرے اس حسین کو اچھی طرح دیکھو، جب کسی بچے کے رونے کی آواز حسین سے ملتی نظر آئی تو اس کی ماں سے کہا اسے خاموش کرواؤ، اس کی آواز میرے حسین سے ملتی ہے۔ سفر سے لوٹے ام سلمہ میں محو استراحت ہوں، کچھ دیر میں حسین جو 3 یا 4 سال کے تھے دوڑتے ہوئے آئے، نانی میرے نانا آ گئے، کہا تمہارے نانا آرام کر رہے ہیں۔ حجرے میں جانے سے ام سلمہ نے روک دیا، کہنے لگے مجھے بھی روکا ہے، کہا تمہارے نانا نے تخصیص نہیں لگائی۔ حسین لوٹے، وہاں نبی حجرے سے نکلے، سر پہ عمامہ نہیں تھا، ابا دوش پر نہ تھی۔ اے ام سلمہ تم نے میرے حسین کو لوٹا دیا، آگے بڑھ کر حسین کو گود میں اٹھایا۔ بی بی فرماتی ہیں حجرے میں لے گئے، کچھ دیر بعد نبی کے رونے کی آوازیں آنے لگیں، میں نے حجرے میں جا کے دیکھا تو نبی نے حسین کا کرتا اتارا ہوا تھا، کبھی بازوؤں کا بوسہ دے رہے تھے، کبھی گلے کا بوسہ لے رہے تھے، کبھی سینے کا بوسہ لے رہے تھے۔ فرمایا ام سلمہ مجھے جبریل نے بتایا حسین کا گلا کاٹا جائے گا، اس کے بدن پہ گھوڑے دوڑائے جائیں گے۔ وہ حسین ابن علی صبح عاشور سے عصر تک لاشیں اٹھاتا رہا، بعض لاشیں تو ایسے تھے جو ایک لمحے میں حسین کو بوڑھا کر گئے، وہ لاشا جسے دیکھ کر حسین نے کمر پکڑی، اے رونے والو وہ عباس کا لاشا، وہ لاشا جس کے گرنے پر حسین کی آنکھوں کا نور چلا گیا، اے حسین کے عزادارو وہ علی اکبر کا لاشا، اے رونے والو ایک لاشا تو چھوٹا بہت تھا،
مگر حسین سے اٹھتا نہیں تھا۔ کبھی میرے مولا آگے جاتے تھے، کبھی الٹے پیر واپس آتے تھے، کبھی بچے کے گلے کو دیکھتے تھے، کبھی خیمے کے در کو دیکھتے تھے۔ ماں دیکھے گی تو مر جائے گی۔ آواز قدرت آئی، داس طفلا، اے حسین اس بچے کو زمین کے حوالے کر دو۔ ہم نے جنت میں دودھ پلانے کو ایک حور کا تعین کر دیا، تمہارا بچہ محسن کے ساتھ جنت میں رہے گا۔ رخصت آخر کو حسین در خیمہ پر کھڑے ہیں۔ السلام علیکن یا زینب، یا ام لیلا، یا ام رباب، یا جاریت فضہ، یا سکینہ۔ بیویوں نے میرے مولا کو اپنے حلقے میں لے لیا۔ حسین ایک ایک بیوی سے رخصت ہوئے، خیمے کے در سے نکلے۔ زلجنا گردن لٹکائے کھڑا ہے۔ میرے مولا پشت فرس پر بیٹھے، بس ایک ہی جملہ کہا، اے میرے رہوار، جتنا میں پیاسا ہوں اتنا تو بھی پیاسا ہے۔ بس یہ میری زندگی کی آخری زحمت ہے، مجھے میدان کربلا تک لے چل۔ کبھی اس سے پہلے نہیں ہوا کہ حسین نے اشارہ کیا ہو اور وہ یہ نہ چلا ہو، مگر عزادارو گھوڑے نے پیر نہیں اٹھائے۔ امام کو تعجب ہوا، گردن پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، مجھے اندازہ ہے تو پیاسا ہے، مجھے ایک مرتبہ اور میدان کربلا تک لے چل۔ گھوڑے نے اپنے قدموں کی طرف اشارہ کیا تو سنو گے کیا منظر تھا جو حسین نے دیکھا۔ سینے پر سونے والی سکینہ گھوڑے کے پیر پکڑے بیٹھی ہے۔ اجرکم اللہ۔ اے بابا کے گھوڑے، میرا بابا پھر نہ آئے گا۔ حسین پشت فرس سے اترے۔ سکینہ، تم نے تو ہمیں رخصت دے دی تھی، اے میرے لال مجھے جانے دو۔ اب بابا ایک دفعہ اور سینے سے لگاؤ۔ میرے مولا زمین کربلا پر سیدھے لیٹے، سکینہ کو سینے پہ لٹایا۔ بچی چونک کر اتر آئی، بابا الوداع۔ کہا سکینہ کیا ہوا میرے لال؟ کہا بابا دادی زہرا کی آواز آ رہی ہے۔ اے سکینہ، میں مقتل میں حسین کا انتظار کر رہی۔ بابا جائیے۔ اجرکم اللہ۔ حسین میدان کربلا میں میمنے کو دیکھا، میسرے کو دیکھا، قلب لشکر کو دیکھا۔ میرے مولا نے خطبہ آخر دیا اور اس کے بعد آواز دی، تلوارو آؤ، نیزو بھالا برچیو آؤ، اگر دین مصطفیٰ میرے قتل کے علاوہ بچنے والا نہیں ہے تو مجھے ٹکڑے ٹکڑے کرو۔
یہ کہہ کر اجرکم اللہ، مجھے مصائب پڑھنے دیں، وہ بھی مولا کا ذکر کر رہا ہوں خدا کے واسطے، یہ بھی آپ مولا کی خدمت کر رہے ہیں، میں آپ کے ساتھ ماتم کروں گا۔ بڑی عنایت، بڑی عنایت۔ مولا حسین آپ سے راضی ہوں، جو ماتمی خاص طور پر بیٹھے۔ آج روز عاشور ہے، رو لیجئے، رو لیجئے حسین پر۔ آواز ملائیے زہرا کی آواز میں، کہیں برابر سے سید سجاد کی آواز نہ آ رہی ہو۔ میرے مولا نے چند ہی لمحوں میں میمنہ میسرہ قلب لشکر مخلوط کر دیا، فوجیں بھاگنے لگیں، حسین کا روب جلال اتنا تھا۔ ایک 6 مہینے کے سفر سے لوٹنے والا عبداللہ ابن عفیف ازدی جب کوفے میں داخل ہوا، کیا دیکھا کوفے کے بازار بند ہیں، کوئی مرد نظر نہیں آ رہا، پریشان تھا کہ کوفے والے کہاں چلے گئے۔ گھر میں داخل ہوا تو بیٹی نے بڑھ کر استقبال کیا، بابا جلدی کیجئے، دوبارہ چلے جائیے، ساتھ ہی ایک بیابان ہے جسے کرب و بلا کہتے ہیں، وہاں ایک باغی نے خروج کیا ہے، حاکم کا اعلان ہے کہ کوئی کوفے میں مرد نہ رہنے پائے جو اسے مارنے نہ جائے، بابا جلدی جائیے۔ عبداللہ کہتا ہے میں دوبارہ نکل رہا تھا، بیٹی نے رخصت کرتے ہوئے کہا بابا جنگ پر جا رہے ہیں، جنگوں میں مال غنیمت بھی ملتا ہے، اگر مال غنیمت میں یمنی پتھر مل جائے، عقیق یمنی مل جائے تو میرے لیے ضرور لے آئیے گا، میں گلے کا ہار بنانا چاہتی ہوں۔ عبداللہ کہتا ہے میں کوفے سے جب کربلا پہنچا تو عصر عاشور کا وقت تھا، میں نے کیا دیکھا، 56 سالہ بوڑھا زخمی تنہا گھوڑے پر بیٹھا ہے، ہزاروں کا لشکر اسے مارنا چاہتا ہے، اس کا جلال ایسا ہے جہاں وہ گھوڑا موڑتا ہے فوجیں بھاگتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ میں نے ایک بھاگتے ہوئے سپاہی سے پوچھا تم اس سے ڈرتے کیوں ہو؟ کہنے لگا تمہیں نہیں پتا اس کے ایک بھائی کا نام عباس ہے۔ عبداللہ کہتا ہے مجھے سمجھ میں نہیں آیا یہ کون ہے، مجھے بس اتنا پتا تھا کہ اسے ماریں گے تو جنگ ٹھنڈی پڑے گی، میں نے اپنا گھوڑا اس کے گھوڑے کے پیچھے لگایا، ابھی چند ذرہ کے فاصلے پہ ان کے گھوڑے کے پیچھے تھا، میں نے ارادہ کر کے تلوار نکالی، انہوں نے مڑ کر مجھے دیکھا، عبداللہ قریب آؤ۔ عبداللہ کہتا ہے میرے ہاتھ پیر کانپنے لگے، یہ کون ہے جو مجھے نام سے پہچانتا ہے؟ کہا عبداللہ قریب آؤ۔ میں ڈرنے لگا تو ہاتھ سے انگوٹھی اتاری، کہا یہ یمنی عقیق ہے، اپنی بیٹی کو جا کے دینا، کہنا میں باغی نہیں ہوں، میں زہرا کا لال حسین، میں نبی کا اجر و کمال اللہ۔ دو جملے مجھے اور پڑھنے دیجئے، خدا کے واسطے 2 جملے مجھے اور پڑھنے دیجئے۔ میں نبی کا نواسا حسین، حسین مولا حکم کیجئے کب واپس چلے جاؤ؟ مولا کوفے کیسے چلا جاؤں؟ کب میری بہن زینب آئے گی، اسے کچھ چادریں لا کے دے